ماہ سفر اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ اسلام میں بعض دنوں، ہفتوں، عشروں اور مہینوں کو ایک دوسرے پر فضیلت اور برتری کا تصور تو موجود ہے، مگر کوئی دن، ہفتہ، عشرہ، مہینہ ایسا نہیں ہے جسے منحوس قرار دیا گیا ہو یا اس کے بارے میں یہ تصور دیا گیا ہو کہ یہ مہینہ، اس کے اندر آفات، بلائیں، آزمائشیں اور مصیبتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے کہ اسلامی تعلیمات بالکل واضح ہیں، ہم میں سے ہی اکثر بھائی اور دوست بہت ساری توہمات اور بدشگونیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ماہ سفر، اس کی وجہ تسمیہ ذرا سمجھ لیجئے کہ اس کو سفر کا نام کیوں دیا گیا ہے۔ سفر کا معنی ہے خالی ہونا۔ اس مہینے میں لوگ اپنے گھروں سے اناج اکٹھا کرنے کے لیے نکلتے تھے اور ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس کو ماہ سفر کہا گیا۔ دوسری اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو اہل مکہ تھے، اسلام سے قبل 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان میں کسی قسم کی لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت، فتنہ و فساد نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے، اس کے ختم ہوتے ہی وہ اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور جو ان کے مخالفین، ان کے دشمن قبائل ہوتے تھے، ان کے خلاف لڑائی کے لیے نکل پڑتے اور صف آرا ہو جاتے، جنگ کرتے، لڑائی کرتے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ اس لیے اس کو ماہ سفر کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی دیگر اور توجیحات بھی ہیں، لیکن میں نے صرف یہ 2 توجیحات ایک معنی کے اعتبار سے مناسب سمجھا ہے کہ آپ سے شیئر کروں۔ اس ماہ سفر میں پائی جانے والی کون سی توہمات، بدعات ہیں؟ زمانہ اسلام سے پہلے عرب میں اس مہینے کے حوالے سے بہت زیادہ بدشگونیاں پائی جاتی۔ اس مہینے کو منحوس جانتے تھے اور بدفعلی لیتے تھے، لیکن وہ تو مسلم نہیں تھے، وہ تو مسلمان نہیں تھے۔ کفار کا اس طرح کا رویہ رکھنا، اس مہینے سے توہمات کا شکار ہونا، اس مہینے کو منحوس قرار دینا، تو ان کا دولت اسلام سے محروم ہونے کی وجہ سے بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی اسی طرح کے گمراہ عقائد موجود ہیں، جس طرح کے اہل مکہ کے عقائد تھے، اسی طرح کے عقائد اور تصورات کچھ تھوڑی سی تبدیلی اور اضافے کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ مثلا کون سے ایسے باطل نظریات ہیں جن کا تعلق ماہ سفر سے ہے؟ ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا اور اس میسج کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچانا ہے۔ اس ماہ میں مصیبتیں، بلائیں، آفتیں کثرت سے نازل ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایک سال میں 10,80,000 بلائیں اور مصیبتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، اور صرف اس مہینے میں 9,20,000 بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ یعنی باقی 11 مہینوں میں صرف 1,60,000 اور صرف اس مہینے میں 9,20,000 مصیبتیں، بلائیں، آفات آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ یہ ایک وہم پایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی اس ماہ کے حوالے سے چیز منسوب کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرض الوفات پیش آیا تھا، اس لیے یہ مہینہ منحوس ہے۔ تیسری ایک صورت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی ہے، اس لیے منحوس ہے۔ اس مہینے میں چنے تقسیم کرتے ہیں تاکہ اس ماہ کی نحوست سے محفوظ رہا جا سکے، اور نئے شادی شدہ جوڑوں کو اس ماہ کی 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک ایک دوسرے سے جدا رکھا جاتا ہے۔ وہ اپنے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے، ان کو اس تصور کا قائل کر دیا جاتا ہے کہ یہ دن نحوست والے دن ہیں، لہٰذا آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے قریب نہیں جانا ہے۔ چھٹا تصور یہ پایا جاتا ہے، محرم کے مہینے میں شادی بیاہ اور خوشی کا کام اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور سفر کے مہینے میں اس لیے نہیں کرنا کہ اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ اسی ماہ کی 13 تاریخ کو گونگیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ یہ ماہ سفر کے حوالے سے 7 تصورات، 8واں تصور یہ پایا جاتا ہے، ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے
کہ ماہ سفر میں ایک آواز پیدا ہوگی جس سے ماہ ربیع الاول میں قبائل جھگڑیں گے، پھر جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی اور رجب کے درمیان عجیب و غریب چیزیں رونما ہوں گی۔ یہ 8 تصورات ماہ سفر کے حوالے سے عمومی طور پہ پائے جاتے ہیں۔